حج ہے یہ قربانی، یادیں ہیں اللہ کے پیاروں کی۔ حج میں جائیں تو جگہ جگہ یادیں ہیں، مینا میں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ نے انہیں خلیل بنایا ہے، یہ خلیل اللہ کا لقب ملا ان کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو ایک منصب ملا ہے، مقام ملا ہے، یہ ان کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ ان کی دیکھیں تو جوانی سے لے کر یہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی جس بات پر بھی رب کا حکم آیا ہے کہ یہ یوں کرنا ہے، اللہ کا حکم آیا تو اپنے گھر والوں کو لیا مکے میں لا کر، جہاں ابھی میدان خالی ہے وہاں چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم تھا، بیٹا چھوٹی عمر کا ہے، گود میں ہے، اہلیہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا، چھوڑ دیا وہاں۔ تو بی بی حاجرہ پوچھنے لگی، اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ کوئی پانی کا کنواں، نہ کوئی بستی، نہ کوئی لوگ، کوئی بھی نہیں یہاں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں۔ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی حاجرہ کہتی ہیں رب کا حکم ہے تو پھر آگے سوال ہی نہیں کیا، اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں، اور اسی میدان میں رہنا شروع فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا دور گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی، اے اللہ میں نے تیرے حکم پر ایک میدان میں انہیں چھوڑ دیا۔ اب دعا مانگی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، یعنی اس علاقے کی طرف، اس بستی کی طرف، یہ لوگوں کے دل کھچیں کھچیں آئیں، لوگ اس طرف آئیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ وہ مینا کی وادیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہے وہ شہر مکہ اور یہ مقام دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے، اے اللہ دکھا ہمیں۔ تو یہ دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا مانگی، اللہ انہیں پھل عطا فرما، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ بظاہر مکہ میں اور اس کے اطراف میں وہ باغات نہیں ہیں، مگر دنیا کا کون سا ایسا پھل ہے کہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نہ ملتا ہو؟ تو یہ خاص ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، یہ بھی قربانی تھی۔